السلام علیکم دوستوں، دس از نعیم مشتاق۔ بہت سارے دوستوں کی یہ ریکویسٹ تھی کہ بڑے عرصے سے میں فیس بک سے یا برانڈ نیو کچھ اور لیڈرشپ ٹاپکس کے اوپر اپنی ویڈیوز نہیں اپلوڈ کر رہا، تو میں نے سوچا آج اس کی ابتدا کریں اس بیک گراؤنڈ انفارمیشن کے ساتھ کہ پچھلے 2.5 سال میں ایک جاب پہ تھا، تو وہاں پہ آفیشیل ریکوائرمنٹ تھی کہ میں سوشل میڈیا پہ اپنے پریزنس کو منیمائز کروں جتنا میکسیمم ہو سکتا ہے۔ وہ جاب ریکوائرمنٹ کی وجہ سے پھر میں کافی حد تک اپنے سوشل میڈیا سے غائب بھی ہو گیا، ایک طرح سے غائب ہی ہو گیا۔ تو کوئی ویڈیو پروفیشنل اس طرح کی نہیں تھی جو میں اپلوڈ کر سکوں۔ اسی طرح بہت سارے ایسے ایریاز تھے جس میں میری پریزنس اور کنیکٹیویٹی جو تھی میری نیٹ ورکنگ پہ سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم سے بہت زیادہ کم ہو گئی۔ تو بہت سارے دوست احباب مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ دوبارہ اپنی ویڈیوز ریکارڈ کریں اور لیڈرشپ کے اوپر ٹپس اینڈ ٹیکنیکس کی شکل میں، جو اکثر میں اپنے دوستوں سے پرسنلی مل کے شیئر کرتا رہتا ہوں، تو وہ کہتے رہتے کہ یہ آپ ضرور ریکارڈ کریں تاکہ باقی لوگوں کو بھی فائدہ ہو۔ تو وہ پھر میں نے سوچا اب یہ اس کی پہلی ویڈیو ہے اس سیریز کی کہ لیڈرشپ ٹپس اینڈ ٹیکنیکس کے حوالے سے وہ کانسیپٹس جو اکثر کتابوں میں بکھرے ہوئے ہیں، جن کو سمجھنے کے لیے بہت محنت کرنا پڑتی ہے، ان سارے کانسیپٹس کو میں سمرائز کر کے آسان لینگویج میں مختصر ویڈیوز میں آپ کو میں وہ بیان کر دوں۔ تو ابتدا میں نے سوچا کہ آج عید کا 4تھ ڈے ہے، عید الفطر کا، تو میں نے سوچا کہ میں اپنے ایک پرسنل ایکسپیرینس سے اس ویڈیو سیریز کا آغاز کرتا ہوں اور اس میں آپ کو کچھ ایسا ایک کانسیپٹ سے آپ کو انٹروڈیوس کرواتا ہوں جو میں نے مختلف انالیسس کے ذریعے کتابیں پڑھ کے اس پہ کمپیریٹیو انالیسس کر کے وہ اخذ نہیں کیا۔ یہ وہ کانسیپٹ ہے جو چلتے پھرتے بیک اینڈ پہ سوچتے ہوئے میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ مجھے اس معاملے پہ پریشانی ہے تو مجھے گائیڈ کریں۔ تو یہ کانسیپٹ مجھے گفٹ ہوا ہے یعنی اپنی محنت سے یہ کانسیپٹ نہیں میں نے اس کو ڈیزائن کیا، بلکہ یہ ڈیزائن کیا ہوا ہی مجھے عطا ہوا ہے۔ تو میں کوئی روحانی گرو نہیں ہوں، کوئی کچھ نہیں ہوں، بھائی گناہ گار سا آدمی ہوں، مگر اللہ تعالیٰ اپنی گناہ گار بندوں کو کسی نہ کسی اینگل سے ان کی رہنمائی کرتا رہتا ہے۔ تو یہ انہی رہنمائی کے مختلف میتھڈز میں سے ایک میتھڈ تھا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی ایک پریشانی رکھی اور اس پریشانی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے کانسیپٹ گفٹ کیا۔ تو جب یہ کانسیپٹ مجھے ملا تو مجھے احساس ہوا کہ میں کس حد تک بے وقوف آدمی ہوں۔ تو وہ کانسیپٹ پھر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلے میں آپ سے پریشانی اپنی ذہن وہ بتاتا ہوں جس کے نتیجے میں یہ مجھے کانسیپٹ ملا۔ پریشانی یہ تھی مجھے کہ پچھلے سال بھی آپ نے دیکھا ہوگا میرے بہت زیادہ بک ریویوز آتے ہیں اور وہ کریٹیکل انالیسز ہوتے ہیں، اور ان کریٹیکل انالیسز کے پیچھے جو سننے والے لوگ ہیں ان کو گائیڈ کرنا مقصد ہوتا ہے کہ جب آپ کتابیں لکھ رہے ہوں تو آپ نے اپنی کتابوں میں ان چیزوں کو مینشن نہیں کرنا تاکہ سمجھنے والا جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے گائیڈ ہو سکے۔ اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں۔ قاسم علی شاہ کی میں نے بہت ساری کتابوں پہ اپنے 3-4 کتابوں پہ غالباً اپنے بک ریویوز دیے تھے، اور وہ بڑے کریٹیکل بک ریویوز تھے، پازیٹیو کنسٹرکٹیو کریٹیسزم تھا، اور ان کے پیچھے میری سوچ میں خیر خواہی تھی۔ اور قاسم علی شاہ سے میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں، دوستوں کی طرح ہیں، بھائیوں کی طرح ہیں۔ وہ جب اتنا مشہور نہیں ہوا تھا تبھی میرے دوستوں میں سے تھا، آج بھی میرے دوستوں میں سے ہے، میری عزت کرتا ہے، اس کی مہربانی میری عزت کرتا ہے، ورنہ میں نالائق اور گناہ گار آدمی ہوں۔ تو میں نے اس کی کتابوں پہ کریٹیکل انالیسس دیے اور پھر ان کو اپلوڈ کیا۔ اب جب میں ان کی کتابوں پہ کریٹیکل انالیسس دے رہا تھا تو میرے ذہن میں مجھے پتا تھا کہ میں کیا سوچ رہا ہوں، تو میرے ذہن میں مکمل خیر خواہی تھی۔ میں گائیڈ کرنا چاہ رہا تھا اس بک ریویوز کے ذریعے قاسم علی شاہ کو بھی اور اس کے چاہنے والوں کو بھی اور کتابیں پڑھنے والوں کو بھی کہ جب آپ یہ کتابیں لکھیں تو آپ نیکسٹ ٹائم یہ نہ اس کا فارمیٹ یوں چینج کر دیجئے یا ان کنڈیشنز کو اس طرح سے پیش کر دیجئے، پریزنٹیشن سکلز یہ میتھڈ اپنانے کی بجائے آپ دوسرا میتھڈ اپنا لیجئے جس سے آپ کے میسیج کی ایفیکٹیویٹی زیادہ بہتر ہو جائے۔ تو وہ جب کتابیں بک ریویوز اپلوڈ ہوئے، اسی طرح ایک میرے خیر خواہ ہیں بہت، گگن شاہد صاحب ہیں جہلم بک کارنر والے، تو قاسم علی شاہ کی ایک نئی کتاب آئی تھی مائی گرو، تو انہوں نے مجھے کتاب بھجوائی تبصرے کے لیے۔ اب وہ ظاہر ہے بے شمار کتابیں چھپ کے آتی ہیں، تو وہ جو میرے پاس کاپی آئی اس کا جو ٹائٹل پیج تھا وہ الٹ لگا ہوا تھا، یعنی ٹائٹل پیج غلطی سے
غلطی سے وہ الٹ لگ گیا. تو میں نے جب اس کا بک ریویو کیا تو میں نے مزاحاً، چونکہ میرے ان سے اچھے تعلقات تھے، وہ میرے خیر خواہوں میں ہیں، مجھے عزت دیتے ہیں، ان کی مہربانی، تو میں نے اس محبت میں اور اس مزاح میں اس میں تھوڑا سا مزاح ایڈ کر کے تو اس کا بک ریویو دیا. تو وہ چونکہ مجھے میرے ذہن میں پتہ تھا کہ میری نیت کیا ہے یا میں کیا سوچ کے وہ اپلوڈ کر رہا ہوں بک ریویو، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ میری خیر خواہی جب میرے دماغ سے نکل کے میرے بک ریویو میں کنورٹ ہوئی اور وہ میں نے اپلوڈ کی، اور وہ اپلوڈ کر کے جب ان کے لوگوں تک پہنچی جن کے لیے میں نے اپلوڈ کی تھی، تو ضروری نہیں کہ میرے لفظوں میں میری نیت کا حال بھی شامل ہو. لفظوں کو سن کے انہوں نے اپنے مائنڈ کے مطابق اپنے یعنی لسننگ اینڈ کے اوپر انہوں نے اس کو جب ریویو کو لیا، تو بہت سارے لوگوں کا میں نے فیل کیا کہ انہوں نے اس کو نیگیٹیولی لیا. وہ سمجھیں شاید میں قاسم علی شاہ کو پسند نہیں کرتا اور میں ان کی کتابوں میں نقص نکال کے ان کو ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، حالانکہ ایسا نہیں تھا. تو وہ جو پیورلی انٹلیکچول اور کریٹیکل اور کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کی بیس کے اوپر، تعمیری تنقید کہہ لیجئے اس کو، اس کی بیسس کے اوپر میں نے وہ اپلوڈ کی تھی ساری چیزیں. اور اس میں تھوڑا سا شرارت کا پہلو بھی تھا، مگر وہ شرارت بانداز محبت کی وجہ سے تھی، اس میں کوئی نفرت یا تعصب کا باعث نہیں تھا. اسی طرح جب میں نے وہ جہلم بک کارنر سے مجھے وہ کتاب آئی، اس کا میں نے بک ریویو اپلوڈ کیا، تو وہ پھر مجھے بعد میں فیل ہوا کہ وہ نیگیٹو چلا گیا. یعنی میری نیت میں نیگیٹیوٹی نہیں تھی، بٹ میرے مزاح کو ضروری نہیں کہ آگے سمجھنے والا، سننے والا جس کا میرے سے کوئی رابطہ یا تعلق نہیں ہے، کیونکہ ان کے بھی تو چاہنے والے ہیں نا جو ان کو ایک مقام اور منصب دیتے ہیں. تو وہ اب میں قاسم علی شاہ کے ساتھ ٹھیک ہوں، میں مثال دے رہا ہوں قاسم علی شاہ کی، یعنی اپنی اس پریشانی کی، کہ میں ان کے ساتھ ٹھیک ہوں، وہ میرے ساتھ ٹھیک ہے. بٹ جو بیچ میں سننے والے ہیں، عقیدت مند ہیں، جو میرے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں، جو ان کے ساتھ زیادہ محبت کرتے ہیں، وہ اس کو نیگیٹیولی لے گئے کہ شاید میں نے استاد محترم کی شان میں گستاخی کی ہے. اسی طرح جو میرے جاننے والے تھے، اگر وہ قاسم علی شاہ کو پسند نہیں کرتے تھے تو میرے بک ریویوز کو انہوں نے بنیاد بنا کے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. اسی طرح وہ جو مجھے جہلم بک کارنر سے آئی تھی کتاب مائی گرو قاسم علی شاہ صاحب کی، تو وہ میں نے دیکھا تھوڑا سا کہ وہ شاید اس اینڈ سے وہ توقع نہیں کر رہے تھے کہ میں ان کے ساتھ اس طرح محبت کروں گا کہ اس میں مزاح کا پہلو ایڈ کر کے اس کو بک ریویو کروں گا. تو بہرحال وہ ساری چیزیں انالائز کر کے تو میں نے یہ دیکھا کہ سم تھنگ از ناٹ رائٹ، کچھ غلط ہے، دل میں بے چینی ہے، پریشانی ہے، کام میں اچھی نیت سے کرتا ہوں مگر اس کے آگے جو اثرات ہیں وہ نیگیٹو چلے جاتے ہیں. تو یہ کیوں ہو رہا ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی. تو اس کا نتیجہ میں نے دیکھا کہ جن لوگوں کی خیر خواہی میں میں نے وہ بک ریویوز اپلوڈ کیے، ان کے حلقہ احباب میں میرے لیے تھوڑا سا گیپ کریٹ ہونا شروع ہو گیا. اس لیے وہ جہلم بک کارنر والے تھے تو وہ بھی تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار کیا. تو وہ اپنی جگہ حق بجانا ہے، 100% ان کا حق پہنچتا ہے. قاسم علی شاہ کہ ظاہر ہے وہ دوست ہے میرا، بھائیوں کی طرح ہے، بٹ جب اس کے ارد گرد کے چاہنے والے بتائیں گے جی میں نے اس طرح کا بک ریویو اپلوڈ کیا ہے، تو اب وہ مجھے تو جانتے ہیں مگر کس طرح ان کو ایکسپلین کریں اپنے چاہنے والوں کو کہ نہیں ڈاکٹر صاحب کا یہ مطلب نہیں ہے یا یہ معنی نہیں ہے. تو وہ میں نے یہ دیکھا، پریشانی مجھے ہوئی کہ سم تھنگ از ناٹ رائٹ. میں کام تو اچھی نیت سے کر رہا ہوں، کام اچھے بھی کر رہا ہوں، مگر اس کا رزلٹ اچھا نہیں ہے، پازیٹیو نہیں ہے. تو یہ پریشانی ذہن میں تھی. تو میں نے اللہ تعالیٰ کی میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ مجھے اس معاملے پہ رہنمائی دے اور مجھے گائیڈ کر کہ کیا غلطی کیا ہے. یعنی میں تو اپنے انٹلیکچول انالیسس کے بک ریویو میں لوگوں کو گائیڈ کرتا ہوں کہ کتابیں پڑھنی ہو تو آپ اس طرح سے پڑھیں اور ان چیزوں سے اوائڈ کریں، اور دوسروں نے اگر اس طرح لکھا ہے تو ان کو اس طرح لکھنا چاہیے تھا، تھنگز لائک دیٹ. تو میرے جو انالیسز ہیں وہ میرے لیے باعث اطمینان بننے کی بجائے، یا لوگ تعریف کرتے ہیں بک ریویوز کی ان کی، مگر وہ تعریف میرے کسی کام کی نہیں ہے، کیونکہ اس تعریف سے میرے اور میرے چاہنے والوں کے درمیان ایک گیپ کریٹ ہو رہا ہے. تو یہ گیپ نہیں کریٹ ہونا چاہیے تھا. تو وہ میں پریشانی میں اللہ تعالیٰ سے جب بات کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے، یعنی چونکہ اللہ کی بارگاہ میں نے سوال کیا تھا تو میں نے کتابیں نہیں دیکھیں اس موضوع پر، خود سے اس کو انالیسز نہیں کیا. میں منتظر تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہو. تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہوئی کہ چلتے پھرتے کام کرتے کرتے وہ، چونکہ بیک اینڈ پہ میرے ایک تو شعور ہے نا، وہ تو دنیا داری کے کاموں میں بیزی ہے، ڈیلی اسکیجول ایکٹیویٹیز میں،
اور لاشعور میں وہ چیز چلتی رہی ہے، کنیکٹ رہی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو کانسیپٹ مجھے ہدایت دی، مجھے اللہ تعالیٰ نے جو دل میں خیال ڈالا جس سے اطمینان ہوا، اور اس کے بعد پھر میں نے سوچا، اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے سمجھ آ گئی کہ میری غلطی کیا ہے۔ وہ جو کانسیپٹ ہے، وہ جو میری غلطی ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ آپ کا ایک لیڈرشپ کانسیپٹ ہے، یہ اس ویڈیو کا فرسٹ لیڈرشپ کانسیپٹ ہے، اور آگے چل کے اس طرح کے مزید کانسیپٹ ہم ڈسکس کریں گے، بٹ یہ کانسیپٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ مجھے بتائیے کہ اس میں مزید مجھے کہاں رہنمائی کی ضرورت ہے۔ یہ میں آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے ویڈیو نہیں بنا رہا، آپ سے گائیڈنس لینے کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اور وہ گائیڈنس یہ تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے رہنمائی یہ دی کہ نعیم مشتاق، ہم نے تمہیں صلاحیتوں سے نوازا ہے، ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا کی ہیں، اور وہ اس لیے عطا کی ہیں تاکہ ان خوبیوں اور صلاحیتوں کو بہتر طریقے سے استعمال کر کے تم اپنی زندگی میں امپرومنٹ پیدا کرو۔ غلطی تم سے یہ ہوئی کہ ان خوبیوں اور ان صلاحیتوں سے تم نے دوسروں کی زندگیوں میں امپرومنٹ پیدا کرنے کی کوشش کر دی، یعنی کہ وہ مطلب مراد یہ اس سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے شعور دیا ہے، وہ شعور اس لیے دیا تھا تاکہ میں اپنی طبیعت کی غلطیاں دیکھوں، اپنی خامیاں کوتاہیوں کو انالائز کروں، اپنے اوپر فوکس کر کے اپنی ذات کو امپروو کروں، نہ کہ اپنی ذات کو اگنور کر کے سائیڈ پر رکھ کے اپنے دوست احباب جو اس خدمت میں، لوگوں کی خدمت میں بیزی ہیں، ان کی اصلاح کا کام شروع کر دوں۔ تو یہ نیگیٹیوٹی والا پارٹ تھا۔ تو وہ پھر میں نے سوچا، پھر اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈالا، اور جو میں نے سوچا کہ انکل شیطان جو ہیں وہ بڑے سمجھدار ہیں، وہ خیر خواہی کی آڑ میں اور انٹلیکچول اور کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کی آڑ میں بندے کے تعلقات خراب کرتے ہیں اور بندے کا بیڑا گرک کرتے ہیں۔ تو میرے جو انٹلیکچول انالیسز تھے، بک ریویوز تھے، وہ میں نے دیکھا، اور اس کی بھی ایک وجہ پھر اللہ تعالیٰ نے جو اور بات ذہن میں ڈالی وہ یہ تھی کہ دیکھیں، معاشرے میں کسی کو نہ چھیڑیں، ہر آدمی کو اپنا کام کرنے دیں۔ ہر آدمی کسی نہ کسی کے لیے باعث ہدایت بنا ہوا ہے، کسی نہ کسی لیول کے اوپر۔ اب چونکہ بات قاسم علی شاہ کے حوالے سے میں نے کی ہے، بھائی کے حوالے سے، تو اسی کو مثال بناتے ہوئے کہ اس میں کچھ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دی ہے، اس میں کچھ ہے تو لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کی ہدایت کا کام یا کچھ لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی کا کام اس سے بھی لینا ہے۔ تو اس کے نصیب کا، اس کے حصے کا نصیب جو ہے، جو لوگ اس کے پاس جائیں گے اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کی زندگیاں بدلے گا۔ جب لوگ اس کے پاس جا رہے ہوں گے اور وہ اپنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیت اور خدمت سے لوگوں کی خدمت کر رہا ہوگا، اس میں جب میرا انٹلیکچول انالیسز ایڈ ہوتا ہے تو لوگوں کو ہدایت لینا اور اس کا ہدایت کو دینا، اس پروسیس میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ اس کی مثال یہ لے لیجئے کہ میں جب اپنی زندگی کو انالائز کرتا ہوں تو وہ یہ ہے کہ شروع میں ابھی میرے پاس اپنی لائبریری میں ایسی کتابیں بھی ہیں جو بڑے ارلی 80s میں میرے پاس ہوتی تھیں، جب میرے شعور نے آنکھ کھولی تھی، مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ میں نے عمر و یار کی کتابیں پڑھی ہیں، میں نے اشتیاق احمد کی وہ جو جاسوسی سیریز ہوتی تھی وہ پڑھی ہے، پھر اس کے بعد عمران سیریز میں نے ابن صفی کی پڑھی ہے، پھر مظہر کریم کی پڑھی ہے، پھر اس کے علاوہ سیارہ ڈائجسٹ تھا اس دور میں، سسپینس ڈائجسٹ چلتا تھا، اس میں دیوتا کی کہانی، میں نے 11 حصے دیوتا کے پڑھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد وہ چونکہ بہت زیادہ لینتھی ہو گیا تو میں یعنی ساتھ ساتھ عمر میں ڈیولپ بھی ہوتا ہے، یہ 80s کی ارلی 80s کی بات ہے۔ اس کے بعد پھر سبرنگ آتا تھا، وہ پڑھا تھا، سسپینس ڈائجسٹ ہم الیاس سیتاپوری کی تاریخی کہانیاں تھیں وہ پڑھا کرتے تھے، نسیم حجازی کو پڑھا ہوا ہے، عنایت اللہ کو پڑھا ہوا ہے۔ پھر سیارہ ڈائجسٹ میں، اردو ڈائجسٹ میں 65 کی جنگ کے اور 71 کی جنگ کے جو مختلف سالنامے اور اس دور کے جتنے بھی میگزین تھے وہ سارے میں نے اپنے پڑھے ہوئے ہیں۔ اس دور میں وہ چیزیں میرے لیے بڑے کمال کی چیزیں ہوا کرتی تھی کیونکہ شعور اس لیول کا تھا۔ پھر اب جب اس لیول پہ آ کے اب جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں دوبارہ ان چیزوں کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے وہ سطحی سی لگتی ہیں، عام سی لگتی ہیں۔ تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر میں اپنی زندگی میں اپنی نظر دوڑاؤں تو ایک وقت تھا میری زندگی میں جو چیزیں آج میرے لیے شعور کی ڈیولپمنٹ کے باعث آج میرے لیے عام ہے، وہ کسی وقت میرے شعور کی ڈیولپمنٹ کے باعث وہ میرا شعور یعنی اس حد تک پختہ نہیں ہوا تھا۔ تو جو آج مجھے عام چیز لگ رہی ہے وہ اس دور میں بڑی خاص چیز لگا کرتی تھی۔
تو مراد یہ ہے کہ جس طرح میری اپنی زندگی میں شعور ڈیولپ ہوتا ہے، شعور کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ پھر میں ایک سٹیج پہ ایک آدمی سے ہدایت لے رہا ہوں، میرا شعور مزید اللہ تعالیٰ گرو کرتا ہے، تو اس آدمی کی جگہ پھر اللہ تعالیٰ دوسرا آدمی لے آتا ہے اس سے بہتر، اس آدمی سے سیکھنے کا پروسیس جاری رہتا ہے۔ جب وہاں تک میری ہدایت کا سلسلہ مکمل ہو جاتا ہے، تھوڑا شعور اور بلند ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کی جگہ پھر ایک تیسرا آدمی لے آتا ہے۔ تو اسی طرح میں بھی مختلف سٹیجز کے شعور کے گزر کے مختلف لوگوں سے گزرتا ان سے اکتساب فیض لیتا آج یعنی اساتذہ بھی میرے بدلتے گئے، میرے مصنفین بھی بدلتے گئے، بہت سارے لوگوں سے نکل کے میں آج یہاں تک پہنچا ہوں کہ میں دوسروں لوگوں کو یعنی شعور میرا زیادہ پختہ ہے، زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ میں نے دیکھا کہ اگر کسی وقت کوئی شخص اس جگہ پہ ملتا مجھے جس وقت میرا شعور پختہ نہیں تھا اور مجھے انٹلیکچوئل انالیسس کے بہانے مجھے گائیڈ کرنے کی کوشش کرتا، تو میرا جو شعور کی میکنگ کا پروسیس تھا اس وقت وہ ڈسٹرب ہو جاتا۔ تو ہو سکتا ہے جو ہدایت مجھے اس وقت کسی اور آدمی سے ملنی تھی وہ کسی کے انٹلیکچوئل انالیسس کی وجہ سے میں اس سے محروم رہ جاتا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس دور میں اس خاص انٹلیکچوئل انالیسس سے محفوظ رکھا، تو میرے شعور کی ڈیولپمنٹ کا پروسیس جاری رہا۔ تو یہی چیز اللہ نے مجھے سمجھائی کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نہیں ہو سکتا ہے تمہارے انٹلیکچوئل معیار پہ پورا نہ اتریں، مگر جب تم ان کے اوپر انٹلیکچوئل انالیسس کرتے ہو تو بہت سارے لوگوں کا رزق انٹلیکچوئل ان لوگوں سے منسلک ہوتا ہے، بہت سارے لوگ اس سے رزق لے رہے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگوں کا رزق اللہ نے اس آدمی کے ذریعے ان تک پہنچانا ہوتا ہے۔ جب تمہارا انٹلیکچوئل انالیسس بیچ میں آتا ہے تو ان کا رزق لینے اور دینے کا پروسیس ڈسٹرب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا خمیازہ پھر تمہیں بھگتنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ سوچا، یہ اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈالا اور یہ کہا کہ جو بھی کام کر رہا ہے اس کو کرنے دیں۔ وہ جو لوگ کسی آدمی سے کوئی رزق لے رہے ہیں، انٹلیکچوئل رزق لے رہے ہیں، جب ان کا ٹائم پیریڈ پورا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کی جگہ بہتر آدمی ان لوگوں کی زندگی میں لے آئیں گے تاکہ ان کے رزق کی اگلی سٹیج کا مرحلہ شروع ہو سکے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ڈالا بات، میں اب یہ بے ربط سی بات ہے، اس میں میں کوشش کروں گا اس کو آرگنائز رکھوں پیٹرن میں، وہ یہ ہے کہ جو بھی معاشرے میں کوئی کر رہا ہے کام اس کو کرنے دیں، اس کو ڈسٹرب نہ کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھایا، جو مجھے سمجھ میں آیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو صلاحیتیں ہم نے تمہیں دی ہیں اس کو تم اپنی ذات کی ڈیولپمنٹ اور امپرومنٹ کے لیے استعمال کرو، اس کو دوسروں کے انٹلیکچوئل انالیسس کے لیے استعمال مت کرو۔ دوسرے اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو نظام قدرت کے تحت اپنے انجام کو خود بخود پہنچ جائے گا، اور اگر کوئی اچھی نیت کے تحت کر رہا ہے تو اس کو وہ جس سٹیج پہ ہے اگر وہ تمہارے معیار پہ پورا نہیں اترتا تو یہ بھی ذہن میں رکھو نہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کے معیار پہ تم بھی پورا نہیں اترتے۔ تو اگر وہ اپنا کام چھوڑ کے تمہارے انالیسس پہ شروع ہو جائیں اور تمہارا انالیسس ویڈیو کی بک ریویوز کی شکل میں اپنے چینل پہ اپلوڈ کرنا شروع کر دیں تو تمہیں کیسا فیل ہوگا۔ تو یہ بات جب مجھے سمجھ میں آئی تو مجھے بڑا اطمینان ہوا، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری رہنمائی کی، جو خامی تھی اس کی طرف نشاندہی کی، اور پھر مجھے احساس بھی ہوا کہ بے شک میری نیت میں خیر خواہی تھی، میرا انالیسس بھی اچھا تھا، مگر وہ ٹھیک نہیں تھا، مناسب نہیں تھا، کیونکہ اس میں لوگوں کی جو موٹیویشن ہے دوسروں کی خدمت کرنے کی اپنے اپنے پلیٹ فارم سے وہ ڈسٹرب ہو رہی تھی۔ تو یہی میرا لیڈرشپ کانسیپٹ کا آج کی ویڈیو کا ایک سمرائزڈ فارمیٹ یہ ہے کہ جو بھی کام کوئی کر رہا ہے اس کو کرنے دیں، کسی کے کام میں رکاوٹ مت ڈالیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی صلاحیت سے نوازا ہے، کسی خوبی سے نوازا ہے تو اس کو آپ اپنی ذات کی ڈیولپمنٹ میں لگا دیں۔ اگر آپ نے اپنی پرفارمنس کو کمپیئر کرنا ہے تو اس کو دوسروں کی پرفارمنس سے کمپیئر نہ کریں، بلکہ اپنی پرفارمنس کو اپنی گاڈ گفٹڈ ایبلٹیز اور خوبیوں کی روشنی میں دیکھیں کہ اللہ نے جن صلاحیتوں سے آپ کو نوازا ہے کیا آپ اس کے مطابق اپنی پرفارمنس پہ ہیں یا نہیں ہیں۔ اپنی پرفارمنس کو اپنی صلاحیتوں سے کمپیئر کریں، اپنے گول سے کمپیئر کریں، اپنی پرفارمنس کو یا اپنی خوبیوں کو کسی اور کی پرفارمنس پہ نہ لگا دیں۔ اس سے کیا نقصان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے آدمی کو جس مقام تک پہنچانا وہ پہنچا دے گا، مگر آپ اپنی ڈیولپمنٹ کا پروسیس روک کے دوسرے کی ڈیولپمنٹ میں
فوکس کریں گے تو نقصان آپ کا ہوگا، کیونکہ آپ پھر وہیں کھڑے ہو جائیں گے اور جو آپ کے ساتھ والے جنہوں نے آپ کے ساتھ سفر شروع کیا تھا وہ آپ سے آگے پہنچ جائیں گے۔ تو بہت سارے لوگ پھر مجھے اللہ نے یعنی مجھے یہ سمجھ آئی کہ جس طرح قاسم علی شاہ ہے، کیسر عباس ہے اور بہت سارے لوگ ہیں، ٹرینرز ہیں، یہ میرے ساتھ یا میرے بعد شروع کیا، انہوں نے سفر مجھ سے بہت آگے چلے گئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں ان میں اللہ تعالیٰ نے خوبی رکھی ہے، یہ ڈیڈیکیٹڈ ہیں، فوکسڈ ہیں اپنے گول پہ، انہوں نے محنت کی ہے، محنتی ہیں، خیر خواہ ہیں لوگوں کے ساتھ، یہ اپنے انٹلیکچول انالیسز میں دوسروں کے ساتھ بیزی نہیں ہوئے، اپنے سفر پہ فوکس رہے ہیں تو بہت زیادہ آگے نکل رہے ہیں۔ میں ایک گناہ گار آدمی ہوں، نالائق آدمی ہوں، اپنی غلطیوں کوتاہیوں کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو جہاں اگر میرا سفر کوئی کم ہوا ہے تو میرے خیال میں اس میں میری اپنی ذاتی خامیاں کوتاہیاں شامل ہیں۔ تو یہ ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے، اپنی پریشانی، اس پریشانی کو میں نے اللہ کی بارگاہ میں رکھا، اللہ نے جو مجھے گائیڈ کیا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ تو بہرحال یہ ہے، بہت سارے لوگ جب میں نے ان سے یہ باتیں شیئر کی تو انہوں نے کہا جی یہ بڑا ہمت کا کام ہے کہ آپ یہ ایکنالج کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا میری بیعت بھی فقیر سے ہے اور فقیر سارے ہی شیر ہوتے ہیں، تو یہ شیروں والا کام پھر شیر ہی کرتے ہیں اور کوئی نہیں کرتے۔ میں نالائق آدمی ہوں مگر میری بیعت کسی فقیر سے ہے، تو فقیر ہوتا ہی عاجز آدمی ہے۔ تو یہ کانسیپٹ ہے لیڈرشپ کا جو مجھے اللہ نے عطا کیا، میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اس میں آپ جہاں سمجھتے ہیں کہ مجھے رہنمائی کی ضرورت ہے، مجھے گائیڈ کریں، اور اس میں سے اگر آپ کو کوئی کام کی بات ملتی ہے اپنی زندگی کو ایویلویٹ کرنے کے لیے میری اس گفتگو کی روشنی میں، تو آپ اس کا جائزہ لے لیجئے۔ اور باقی جو جتنے بھی دوستوں کا میں نے نام لیا، قاسم علی شاہ ہیں، کیسر عباس ہیں، جہلم سے ہیں، بک کارنر والے، اور بے شمار دوست احباب ایسے ہیں جو میرے ساتھ محبت کرتے ہیں، میری خیر خواہی چاہتے ہیں، مجھے عزت سے نوازتے ہیں، وہ اس سارے پروسیس میں ان کی بڑائی ہے۔ یعنی اگر وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو یہ ان کی بڑائی ہے۔ میں نالائق آدمی ہوں، گناہ گار آدمی ہوں، اور مجھے اپنی خامیوں کوتاہیوں میں کو کھوج لگانے کی ہمیشہ سے کوشش رہتی ہے کہ میں اپنے آپ کو کیسے امپروو کر سکتا ہوں۔ تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے ویڈیو فردر میں جو لیڈرشپ کانسیپٹس ہیں مزید لے کے آؤں گا آپ کی خدمت میں، اور کوشش کروں گا ایسے کانسیپٹس ہوں جو کتابوں میں کم ہوں اور پریکٹیکل لائف سے زیادہ ریلیٹڈ ہوں۔ تو یہ ایک وہ کانسیپٹ تھا جو میں نے سوچا آپ کی خدمت میں اسی وجہ سے میں نے، اگر آپ میری یوٹیوب چینل پہ دیکھیں تو جب اللہ نے مجھے یہ بات سمجھائی تھی تو میں نے جتنے بک ریویوز تھے جس میں انٹلیکچول بک ریویوز ہیں وہ سارے کے سارے میں نے اپنے فیس بک سے اور اپنے یوٹیوب چینل سے ڈیلیٹ کر دیے ہیں، کہ مجھے اب سمجھ آ گئی تھی کہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مجھے کسی کو گائیڈ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے سمجھایا بھائی اگر تم نے گائیڈ کرنا ہے کسی کو تو فون اٹھاؤ اور ڈائریکٹلی بات کر لو، اس کو اپنے انٹلیکچول انالیسس کو ایک پروڈکٹ بنا کے جب تم ویڈیو کی شکل میں پوسٹ کرتے ہو تو اس سے دوسرے کی دل آزاری تو ہوتی ہے، مگر تم بیک اینڈ پہ بھی سوچو کہ ہو سکتا ہے یہ تمہارا حسد ہو کہ یہ تم سے لوگ آگے کیوں چلے گئے ہیں۔ تو شیطان بعض کا حسد کو ایک خیر خواہی کا لبادہ اوڑھ کے تو آگے پریزنٹ کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہوں کہ اس میں ایک وہ کیا کہتے ہیں آپ، اس میں جب آدمی کے پاس شعور مل جائے نا کہ اس کو پتہ چل جائے کہ رائٹ کیا ہے رانگ کیا ہے، تو بعض کا وہ انا کا باعث بن جاتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے وہ جو انٹلیکچول انالیسز ہے اس کے پیچھے بیک اینڈ پہ کہیں مجھے نہ خبر ہو اس کی، مجھے شیطان نے بیزی رکھا ہو اپنی خیر خواہی والے موڈ کے اندر، بٹ پیچھے انا بھی ہو سکتی ہے کہ جی دیکھیں میں نے غلطی پکڑ لی ہے کتاب سے تو میں اس کو ڈسپلے کر رہا ہوں، تو اس سے پتہ چلتا ہے میں کتنا عقل مند ہوں۔ تو بعض کا عقل مندی ہی لے ڈوبتی ہے، بندے کو بیوقوفی نہیں لے ڈوبتی۔ بہت سارے بیوقوف ایسے ہیں جو آگے نکل جاتے ہیں، کیونکہ بیوقوفی میں بعض کا وہ عقل مندی والا ایلیمنٹ شامل نہیں ہوتا جو بندے کو لے ڈوبتا ہے۔ تو اس طرح سے اگر آپ لیڈرشپ سکلز ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں، اگر آپ موٹیویشنل سپیکر بننا چاہ رہے ہیں، اگر آپ ٹرینر بننا چاہ رہے ہیں، تو اس ساری ویڈیو کا لب لباب یہ ہے کہ آپ اپنی ذات پہ فوکس کریں۔ دوسروں کے متعلق اگر گفتگو کرنی بھی ہو تو کوشش کریں کہ پازیٹیویٹی کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ دوسروں کے کام پہ کمنٹ کرنے کی بجائے ان کے اچھے کام کو پک کر کے تعریف کر دیں، اور اگر کوئی سوال پوچھتا ہے کسی اور کا نام لے کے تو نام کو باہر نکال کے اس ایشو کو لے کے اس ایشو کو ڈسکس کر لیں، انٹلیکچولی ڈسکس کر لیں، مگر کسی ایشو کو کسی کے نام یا ذات کے ساتھ لگا کے جب آپ خیر خواہی کا لبادہ اوڑھتے ہیں،
آپ خیر خواہی سوچ رہے ہوں گے، مگر بیک اینڈ پہ شیطان بھی بہت سمجھدار ہے. وہ آپ سے بڑا لیڈرشپ سکلز ٹرینر ہے شیطان، آپ سے بڑا موٹیویٹر ہے. اس کو وہ پریزنٹیشن سکلز کا پتہ ہے جس کا آپ اور مجھے ابھی تک کہہ لیجیے خواب و خیال میں بھی نہیں ہے. تو اس کی لیڈرشپ سکل سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی گائیڈ لائنس کے اوپر لیڈرشپ سکلز کو ڈیولپ کر کے جب آپ لوگوں کی خدمت کریں گے تو اس سے آپ کے حلقہ احباب میں بھی اضافہ ہوگا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جس آپ کے چاہنے والوں میں بھی اضافہ ہوگا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے رزق میں برکت ہوگی، آپ کے دل میں اطمینان قلب جو ہے اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کرے گا. اور اپنائیت میں لوگوں کے درمیان ہماری بدقسمتی سے پورا معاشرہ ڈپریشن والا ہے. لوگ بھی ڈپریسڈ ہیں اور کولیکٹیولی ہم جو مہنگائی ہے، جو باقی معاملات ہیں، تو پورا معاشرہ ڈپریسڈ ہے. اس ڈپریشن زدہ معاشرے میں جب آپ انٹلیکچول انالیسس کے ساتھ تعمیری سوچ یا تعمیری اور مثبت تنقید کے نام پر جب آپ گفتگو کریں گے تو وہ مزید ڈپریشن کو دعوت دے گا، اس سے خیر خواہی نہیں ہوگی. تو میرے خیال میں وقت کا بھی تقاضا یہ ہے اور لیڈرشپ سکلز کا کانسیپٹ کا بھی تقاضا یہ ہے کہ کچھ کام جائز ہوتے ہیں، مگر کچھ جائز کاموں کو بھی اگر حالات اور واقعات کی روشنی میں اگنور کر دیں آپ تو اس سے خیر خواہی میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے. تو دس از ون آف دا کانسیپٹ جو آج آپ کے سامنے ڈسکس کیا. اس کو اگر آپ اچھا لگے اس کو شیئر کریں، اس میں کمنٹس دیں، مجھے گائیڈ کریں، اور انشاءاللہ آگے چل کے مزید کانسیپٹس بھی ڈسکس کریں گے. میں چونکہ گناہ گار آدمی ہوں، مجھے اپنی غلطیاں، خامیاں، کوتاہیاں آپ سے شیئر کرنے میں کوئی عار نہیں ہے، وہ میں نے کر لی ہیں. مجھے گائیڈ کریں، اور آپ مجھے گائیڈ کریں گے تو اس کے نتیجے میں جو مجھے مزید سمجھ آئے گی میں اور زیادہ ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ چلائیں گے. ساتھ ساتھ میں اب انگلش میں بھی ویڈیو سٹارٹ کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ میری جو انگلش کمیونٹیز کے دوست ہیں انٹرنیشنلی، ان کے ساتھ بھی میری کنیکٹیویٹی بحال ہو سکے. تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.